بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيور تغدو حماسا وتروح بطانا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله قد بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني او كما قال عليه الصلاة والسلام. سارے بھائی درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ جل جلالہ امن والوں نے ہر انسان کی دو زندگیاں بنائی ہیں. ایک موت سے پہلے کی زندگی ہے، ایک موت کے بعد کی زندگی ہے. ہر انسان چاہے مالدار ہے یا غریب، مرد ہے یا عورت، ایک موت سے پہلے کی زندگی اللہ نے عطا فرمائی، ایک موت کے بعد اللہ زندگی عطا فرمائیں گے. یہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن دوبارہ قبروں سے اٹھائیں گے. کافر کا عقیدہ، کافر کہتا ہے، قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں، کافر لوگ کہتے ہیں اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِذَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. ہم مر گئے، مٹی میں مل گئے، ہڈیاں ختم ہو گئیں، دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اللہ فرما رہے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. ہاں، تیرا رب قادر ہے، وہ دوبارہ زندہ کرے گا اور دوبارہ کھڑا فرمائے گا. انگلی کے پورے بھی اللہ فرما رہے ہیں تمہیں واپس کروں گا. تو مسلمان کا عقیدہ ایک موت کے بعد زندگی آنے والی ہے. یہ موت سے پہلے کی زندگی عارضی ہے، مٹ جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی. کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کا اعلان ہے ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ کے سوا سب کے لیے فنا ہے، ایک اللہ کو بقا ہے. اللہ کی ذات باقی رہے گی، سب فانی ہو جائیں گے. کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کے سوا سب کے لیے ہلاکت ہے، ایک اللہ کو بقا ہے. یہ عارضی زندگی ہے، مٹ جانے والی زندگی. یہاں ایک دن موت آ کر رہتی ہے، لیکن مرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن ادھر جہنمی لوگ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی اعلان ہوگا، ادھر جہنمی لوگ کھڑے ہوں گے، ادھر جنتی لوگ کھڑے ہوں گے، اور درمیان میں دمبے کی شکل میں، مینڈے کی شکل میں موت کو لا کے ذبح کیا جائے گا اور اعلان ہوگا آج کے بعد موت نہیں، ہمیشہ زندہ رہو. سبحان اللہ. موت سے پہلے عارضی زندگی، موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی. یہاں کے غم عارضی، یہاں کی خوشیاں عارضی. دیکھتے نہیں کسی گھر میں غم ہوتا ہے، پھر خوشیاں آتی ہیں، اور کہیں خوشی ہوتی ہے بعد میں غم آتے ہیں. رأيت الدهر مختلفا يدور فلا حزن يدوم ولا سرور. شاعر کہتا ہے میں نے دنیا کو بدلتے دیکھا، میں نے دیکھا نہ یہاں غم ہمیشہ رہتے ہیں نہ خوشی ہمیشہ رہتی ہے. وقد بنت الملوک لها قصورا فلم يبق الملوک ولا القصور. شاعر کہتا ہے میں نے بادشاہوں کو عالی شان محلات بناتے دیکھا، لیکن میں نے دیکھا نہ بادشاہ باقی رہے نہ ان کے محلات باقی رہے. یہاں کے غم عارضی، یہاں کی خوشیاں عارضی.
لیکن موت کے بعد اللہ نے جسے جنت عطا کر دی، اللہ کرے ہم سب کے لیے اللہ جنت کا اعلان فرما دے، جسے جنت مل گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہمیشہ کے لیے خوشیاں، کبھی غم نہیں آئیں گے، اور اللہ نہ کرے اللہ رسول کو ناراض کر کے گئے اور جہنم میں چلے گئے، ہمیشہ کے غم ہے، کبھی خوشی نہیں آئے گی۔ دنیا میں عارضی ہے، غم بھی عارضی، خوشی بھی عارضی، وہاں ہمیشہ کی خوشیاں، ہمیشہ کے غم۔ تو اللہ نے دو زندگیاں بنائی ہیں، پھر اللہ نے اختیار دے دیا، چاہو تو یہاں پابند بن کر زندگی گزار لو، من چاہی نہیں، رب چاہی زندگی گزارو، اللہ کے نبی کی چاہت والی پابندی والی زندگی گزارو۔ اللہ فرما رہے ہیں یہاں پابند بن گئے، مرنے کے بعد میں ہمیشہ کی من چاہی زندگی عطا کروں۔ یہاں پابند بن جاؤ، کانوں کو پابند بناؤ، ان کانوں سے گانے نہ سنو، ان سے غیبت کسی کی برائیاں نہ سنو، ان کانوں کو پابند بنا لو، یہاں گانے نہ سنو۔ اللہ فرما رہے ہیں جنت میں تمہیں اپنے حبیب کی زبان مبارک سے قرآن سناؤں گا۔ یہاں پابند بنا لو اپنے آپ کو، یہاں شراب کو ہاتھ نہ لگاؤ، شراب کو ہاتھ نہ لگاؤ، حرام کر دی اللہ رسول نے، شراب نہ پیو، پابند بن جاؤ۔ اللہ فرما رہے ہیں جنت میں نہریں چلا دی ہیں، کسی کو غلمان پلائیں گے، نوجوان لڑکے کسی کے لیے حوریں پیش کریں گی شراب، اور اللہ فرما رہے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، جو عالی شان نیک لوگ ہوں گے جنہوں نے ہر حال میں اللہ کو راضی کیا، اللہ فرما رہے ہیں انہیں تمہارا رب خود شراب پلائے گا، پاک صاف شراب پلائے گا۔ یہاں پابند بن جاؤ، یہاں اپنے آپ کو روک لو، یا ان آنکھوں سے بے حیائی نہ دیکھو، ننگے ناچ گانے نہ دیکھو۔ اللہ فرما رہے ان سے کسی ماں بہن کی عزت کو تار تار نہ کرو، ان کو پابند بنا لو۔ جنت میں اپنے محبوب کا بھی دیدار نصیب کروں گا، خود اللہ بھی اپنا دیدار کرائیں گے۔ یہاں پابند بن جاؤ، اور اگر یہاں پابند نہ بنے، یہاں اپنی مرضی کی زندگی گزار کر گئے، من چاہی زندگی جو جی میں آیا وہ کیا، یہاں گانوں سے کان نہ روکے، گانے سنتے رہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل جہنم کی زندگی میں، جہنم میں اللہ ان کانوں میں پگھلا ہوا جہنم کا سیسا ڈالیں گے جو گانے سنتے ہیں۔ یہاں پابند نہ بنے تو وہاں پابندی کی زندگی، یہاں شراب سے ہاتھ نہ رکا تو اللہ کے نبی نے فرمایا جہنمی لوگوں کا پیشاب، پخانہ، پیپ اور خون جو جمع ہوگا وہ انہیں پلایا جائے گا۔ مرضی میری آپ کی ہے، یہاں پابند بن جائیں تو اللہ من چاہی زندگی عطا کریں گے، اور اگر یہاں پابند نہ بنے تو پھر مرنے کے بعد پابندی والی زندگی جہنم کی زندگی ہے۔ اللہ نے دونوں واضح کر دیے، دین بڑا آسان ہے، واضح ہے۔ قرآن کا آخری سپارہ 30واں پارہ، اس کی دوسری سورت، اس کا دوسرا رکوع، اللہ نے جنت کے احوال بھی پیش کر دیے، جہنم کے بھی۔ اللہ فرما رہے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے اللہ رسول سے بغاوت کی، سرکشی کی، اللہ رسول سے بغاوت۔ باغی کسی کہتے ہیں جو کسی کا حکم اور قانون نہ مانے اسے باغی کہا جاتا ہے۔ قانون پاکستان کا نہ مانے تو پاکستان کا باغی، اور اللہ رسول کا قانون نہ مانے تو اللہ رسول کا سرکش باغی۔ اللہ فرما رہے ہیں جس نے اللہ رسول سے بغاوت کی، اللہ رسول نے حکم دیا نماز کا، نماز نہ پڑھنے والا اللہ رسول سے سرکشی اور بغاوت کرتا ہے۔ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور روزے رکھنے کا اللہ رسول نے حکم دیا، روزہ نہ رکھنا اللہ رسول سے بغاوت ہے۔ مال اللہ نے دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا اللہ رسول سے بغاوت۔ زمین اللہ نے دی، فصل دی، عشر ادا کرنے کا حکم دیا، عشر ادا نہ کرنا اللہ رسول سے بغاوت۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، اچھا سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، ماں باپ کا کہنا نہ ماننا، نافرمانی کرنا، یہ اللہ رسول سے بغاوت ہے۔ رشتہ داری قائم کرنے کا حکم دیا کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، رشتے توڑنا اللہ رسول سے بغاوت ہے۔ مسلمان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، مسلمان کے ساتھ زیادتی کرنا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا اور
فراڈ کرنا، ظلم کرنا یہ اللہ رسول سے بغاوت ہے۔ جھوٹ سے اللہ نے منع کیا، جھوٹ بولنا اللہ رسول سے بغاوت، ظلم سے منع کیا، ظلم کرنا اللہ رسول سے بغاوت، سود سے منع کیا، سود پر لین دین کرنا اللہ رسول سے بغاوت۔ یہ ساری شکلیں جس کے کرنے کا اللہ رسول نے حکم دیا ان کو نہ کرنا یہ اللہ رسول سے بغاوت ہے۔ وآثر الحیات الدنیا، اور دوسرا کام اللہ فرما رہے جس نے دنیا کو ترجیح دی، اللہ رسول کے حکم کی پرواہ نہ کی، حرام سے منع کیا، حلال طریقے سے کمانے کا حکم دیا، یہ حلال بھی کماتا ہے حرام بھی کماتا ہے، اللہ رسول کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا، رشوت کا بازار گرم ہے، ظلم کے ذریعے سے کمانا، بس دنیا کو ترجیح دی، مال مل جائے جائز ہے ناجائز پرواہ نہیں، جائیداد مل جائے ظلم سے ہے ناانصافی سے ہے، بہنوں کا حق کھا کرے کیوں نہ ہو، بس جائیداد مل جائے، زمین مل جائے، کسی یتیم بیوہ کی کیوں نہ ہو، حکومت مل جائے چاہے ظلم سے ہی کیوں نہ ہو، یہ ساری شکلیں دنیا حاصل کرنا اللہ رسول کو ناراض کر کے اللہ فرما رہے جس نے دنیا کو ترجیح دی، یہ دو کام جس نے کیے، جو اللہ رسول کا حکم نہ مانے بغاوت کرے اور جو دنیا کو ترجیح دی دنیا مل جائے، قرآن کا فیصلہ ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ قرآن کا فیصلہ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے اللہ کو اللہ کے نبی کا سامنا کرنا ہے قیامت کے دن، آج دنیا میں تو دیدار نہیں ہوا لیکن قیامت کے دن تو اللہ کے نبی کا سامنا ہوگا، قیامت کے دن تو اللہ کے دربار میں پیشی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، کون تھے اللہ سے ڈرنے والے؟ وہ اللہ کے نبی کے غلام صحابہ اور آپ کے گھرانہ اہل بیت، وہ اللہ سے ڈرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بھی ذکر ہو رہا تھا اشعار کی صورت میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، اس کے والد کو جانتا ہوں، وہ جب جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے جنت کے آٹھوں دروازوں سے پکار آئے گی مرحبا مرحبا مرحبا۔ سلمان فارسی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ وہ کون ہے جسے جنت کے آٹھوں دروازوں سے پکارا جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کا یہ مقام ہو۔ اللہ کے نبی نے خود دعا فرمائی ان کے لیے کہ اللہ، جب خندق کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا گھر کا مال لے آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ گھر اللہ رسول کی رضا چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ، ابو بکر سے میں راضی ہو گیا، تو بھی ابو بکر سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ فرما رہے میں ابو بکر سے راضی اور میں نے جنت میں اسے آپ کا ساتھی بنا دیا ہے، جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا۔ یہ جن کا مقام ہو، جنت کے آٹھوں دروازوں سے جن کو پکارا جائے گا اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے آسمان پر 2 وزیر اور میرے زمین پر 2 وزیر، حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آسمان پر 2 وزیر اور زمین پر میرے 2 وزیر، وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کا یہ مقام ہو۔ لیکن اس خوشخبری کے باوجود بھی ایک آدمی سے بات کر رہے ہیں، آپس میں بات ہو رہی تھی، بحث ہو گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں آ کر فرمایا کذبتا، تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک دم خیال آیا یہ میں نے کیا کہا، ہو سکتا ہے وہ سچ بول رہے ہو اور میں نے الزام لگا دیا کہ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ فوراً انہیں کہنے لگے ارے اللہ کے بندے، ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، انہیں کہنے لگے تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے، قیامت کے دن میں بدلہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر۔ آج ہم لوگوں کے خلاف کتنے الزام، بہتان، تہمتیں، کوئی فلانا یوں فلانا یوں، کبھی خیال ہی نہیں آیا قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے یہ الزام تو نے کیوں لگایا، یہ تہمت کیوں لگائی، یہ بہتان کیوں باندھا۔ پاک دامن عورت پر کوئی بہتان باندھے زنا کا تو شریعت حکم دیتا ہے کہ اسے کوڑے مارے جائیں، اسے کوڑے مارے جائیں۔ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانے والا اس کو کوڑے لگانے کا حکم دیا ہے۔ آج کتنے مردوں کے خلاف عورتوں پر بہتان، الزام، اور کبھی خیال ہی نہیں آیا قیامت کے دن اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ کتنے ظلم ہو رہے ہمارے ملک میں، یہ تو مسلمان ہیں، وہ کوئی
یہودیوں کو رو رہے ہیں، یہ یہودی مسلمانوں پر، فلسطین والوں پر ظلم کر رہے ہیں، کوئی ہندوؤں کو رو رہے ہیں، ہندو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، وہ بھی ظالم ہیں، وہ تو ہیں ہی غیر مسلم، لیکن پاکستان میں مسلمان پر ظلم کرے، کیا اللہ کا قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش یاد نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس درجے کے صحابی، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اللہ کے نبی فرما رہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حقدار تھے کہ وہ نبی ہوتے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور قیامت تک دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے جنت میں محل کی خوشخبری سنائی، نبی کے مصلی پر، نبی کی مسجد میں نماز کی حالت میں شہادت کامل کہ مارنے والا مجوسی ہے، کافر ہے، اور نبی کے مصلی پر آج تک ایسی شہادت کسی کو نہیں ملی، عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ شہادت مل رہی ہے، اور پھر اس کے بعد آگے اللہ کے نبی کے پہلو میں دفن کیا جا رہا ہے۔ کیا شان ہے نبی کے پہلو میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب دفن کرنے لگے میں وہاں موجود تھا، میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں عمر مجھے پتا تھا یہاں تو ہی آئے گا، تیرے سوا کوئی نہیں آ سکتا، نبی کے پہلو میں تو ہی آئے گا۔ کہ میں نے اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے کئی مرتبہ سنا، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر چلے، میں ابو بکر اور عمر دنیا میں بھی ایسے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی ایسے ہی ہوں گے۔ جن کا یہ مقام ہو، خلافت کے کام کے لیے بیٹھتے تھے صبح سے شام تک، پھر شام کو اپنے کام کاج میں لگ جاتے۔ جب اپنے کام میں لگے ایک دن ایک آدمی آیا اور کہنے لگے امیر المومنین فلاں آدمی نے میرا حق لیا ہوا ہے، میرا حق دلوا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تھوڑا غصہ آیا، فرمانے لگے جب میں اس کام کے لیے بیٹھا تھا صبح سے شام تک تو آئے نہیں، اب میں اپنے کام میں لگ گیا، اب آ گئے ہوں۔ جیسے ہم سرکاری دفتر جی ہوں چھٹی دی گئی، کل اوائے دفتر بند تھی گیا، ٹائم ختم تھی گیا، افسر چھٹی تے ڈیوٹی بعد آسی تو صحیح ڈیوٹی بعد اوائے، سرکاری کام میں یہی ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے، غصہ آیا، اس آدمی کو درہ مارا کہ جب میں کام کے لیے بیٹھتا ہوں تو آتے نہیں، اب آ گئے۔ تو وہ آدمی تو چلا گیا، درہ کھا کے چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، ایک دم خیال آیا یہ کیا کیا؟ اے عمر قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گا؟ کون ہیں؟ 22 لاکھ مربع میل کے وزیر اعظم خلیفہ ہیں، اور یہ زندگی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ خود گئے ڈھونڈنے کے لیے، جاؤ اس آدمی کو ڈھونڈو، خادم کو بھی کہا جاؤ اس آدمی کو ڈھونڈو، خود بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کے خلیفہ وزیر اعظم اس آدمی کو ڈھونڈ کے لا رہے ہیں، اور جب سامنے آئے وہ آدمی اس کو لے کر آئے، اور پھر ان کے ہاتھ میں بھی وزیر اعظم سے اب ان کے ہاتھ میں بھی درہ دے کر کہہ رہے ہیں لو مجھے بھی مار لو تاکہ بدلہ ہو جائے۔ عمر قیامت کے دن بدلہ نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہو۔ رب کی قسم جس دن پاکستان کے 24-25 کروڑ عوام میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، کوئی کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، مخلوق کیا کہے گی چھوڑ دیں اس بات کو، اللہ کیا کہیں گے، اللہ کے نبی کیا کہیں گے، قیامت کے دن اللہ کے نبی کیا کہیں گے، کیوں کیا یہ ظلم، کیوں کیا، بیوہ کا مال کیوں کھا گیا، بہنوں کا حق کیوں کھا گیا، یتیموں کا مال کیوں کھا گیا، ان غریب پر کیوں ظلم کیا، یہ حرام کمائی کیوں کھائی، یہ سود پہ لین دین کیوں کیے، اللہ رسول کو کیا جواب دیں گے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو 200 درہم کا جوڑا پہنتے تھے، مہنگا ترین لباس پہنتے تھے، اور پھر جب گلی سے گزرتے تھے ایسی خوشبوئیں نکلتی تھی کہ گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ پہچان جاتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا گزر ہو رہا ہے۔ پہلے خلیفہ کا انتقال ہونے لگا، اس نے اپنے خادم کو بلایا اور اس کو نام لکھ کر دیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا۔ جب وہ کاغذ لے کر باہر آ رہا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ملے اور انہیں کہنے لگے دیکھو اگر اس میں میرا نام ہے تو میرا نام کاٹ دو، میں خلافت کا حقدار نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مانگو نہیں عہدہ، لیکن اگر مل جائے حکومت مانگو نا مل جائے تو پھر لے لیا کرو، انکار نہ کرو، اللہ کی طرف سے مدد ہوگی، لیکن اگر چھین کر لوگے کبھی اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرما رہے میرا نام ہے تو کاٹ دو،
اور آگے اس خلیفہ کے بیٹے ملے، انہیں کہنے لگے دیکھنا اگر ہمارا نام نہیں ہے تو ہمارا نام لکھ دو خلافت کے لیے، ہمارا نام لکھ دو، کسی اور کا ہے وہ مٹا دو۔ جب آئے مجمع میں اور اعلان ہوا کہ پہلے خلیفہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بنایا ہے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگ گئے اور پھر وہاں سے اٹھے، گھر آئے، اپنی بیوی کو بلایا۔ ان کی بیوی 6 یا 7 پشتوں سے شہزادی ہے، دادا خلیفہ، باپ خلیفہ اور خاوند خلیفہ بن گئے، بیٹے خلیفہ ہیں، گورنر ہیں، یہ 6-7 پشتیں بنتی ہیں، جن کی وجہ سے شہزادی اپنی بیوی کو کہنے لگی فاطمہ آج مجھے خلافت ملی ہے، میرے سامنے 2 راستے ہیں کہ اس خلافت سے میں اللہ رسول کو راضی کر لوں، اپنی من چاہی زندگی چھوڑ دوں، اللہ رسول کو راضی کر لوں، ایک یہ راستہ ہے، ایک دوسرا راستہ کہ اس خلافت میں جو چاہے کروں، مزے کی زندگی گزاروں، لیکن مرنے کے بعد جہنم میں جاؤں اللہ رسول کو ناراض کر کے۔ تو میں نے سوچ لیا ہے میں اس خلافت کے ذریعے سے اللہ رسول کو راضی کروں گا، اللہ رسول کو راضی کروں گا۔ تمہیں اختیار ہے، میرے ساتھ رہنا چاہو تو پھر یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، یہ عیش و عشرت ختم کرنی پڑے گی، اور اگر میرے ساتھ اگر عیش و عشرت چاہتی ہو تو پھر تمہارا راستہ الگ ہے، پھر تم مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ بیوی بھی کہنے لگی عمر جب خوشی کے دن تمہارے ساتھ گزرے تھے تو مشکل کے وقت بھی تمہارے ساتھ ہی گزاروں گے، مجھے منظور ہے۔ فرمانے لگے پھر یہ جتنے سونا چاندی ہیرے جواہرات ہیں، یہ قیمتی سامان ہے، یہ سارا بیت المال میں جمع کرا دو، آج کے بعد جو بیت المال سے وظیفہ ملے گا ہمارا اسی پر گزارا ہوگا۔ خلیفہ ہیں، اپنے لیے بھی وہی وظیفہ جو ایک مزدور کو تنخواہ دی جاتی ہے، وظیفہ دیا جاتا ہے، وہی خلیفہ اپنے لیے مقرر کر رہے ہیں۔ وہ ایک چھوٹے سے خطے کے وزیر اعظم نہیں، 3 بر اعظم کے خلیفہ، 3 بر اعظم کے خلیفہ ہیں، اور پھر یہ زندگی گزارنی شروع کی۔ بیت المال سے جو مال مل رہا ہے اسی پر گزارا ہے، کیوں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ عید کا موقع آیا، عید قریب آ رہی ہے، بیوی نے ایک دن کہا امیر المومنین بچے کپڑے مانگ رہے عید کے لیے، کہنے لگے میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں کہاں سے لا کر دوں؟ جو بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے وہ کھانے پینے میں خرچ ہو جاتا ہے۔ بیوی نے کہا ایک تجویز ہے، آپ اگر جا کر خزانچی سے کہیں ہمیں ایڈوانس تنخواہ دے دو، ہم اگلے مہینے کوئی محنت مزدوری کر کے کھا پی کر کچھ گزارا کر لیں گے۔ بچوں کا تو صبر نہیں ہوتا، یہ اور بچوں کو دیکھتے ہیں نئے کپڑے پہنے ہوئے، ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، مزاحم جو خزانچی تھا اس کے پاس گئے، مزاحم ہمیں 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دو، بچے کے کپڑے بنانے ہیں۔ وہ خزانچی بھی اللہ والے تھے، یہ نہیں کہ بادشاہ سلامت آئے بس دے دو سارا، کوئی پرواہ نہیں، کوئی لکھت پڑھت نہیں، کوئی حساب نہیں۔ خزانچی کہنے لگے امیر المومنین یہ تنخواہ کے آپ حقدار تب بنیں گے جب 1 مہینہ آپ خلافت کا کام کریں گے، 1 مہینہ آپ کام کریں گے تو آپ کو تنخواہ ملے گی۔ ایڈوانس تنخواہ کا مطلب 1 مہینے پہلے کی تنخواہ، آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے تو میں آپ کو تنخواہ بھی دے دیتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ روتے ہوئے واپس آئے اور اپنے بیوی کو بلائے، بچوں کو بلائے اور کہنے لگے بچوں صبر کر لو، صبر کر لو، آخرت میں اللہ نے تمہارے لیے بدلے رکھے ہیں۔ عید کا دن آیا، عید کی نماز پڑھ کر گھر آئے ہیں، بچے ملنے کے لیے آ گئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بچوں کو دیکھ کر رو رہے اور کہنے لگے بیٹو آج تمہیں مجھ پر بڑا غصہ آئے گا کہ ہمارے باپ نے ہمیں کپڑے لے کر نہیں دیے، لیکن میرے پاس حرام کے تھے نہیں، حلال کے تھے نہیں کہ میں تمہیں لے کر دے سکوں، حرام کی طرف میں گیا نہیں۔ بیٹے کہنے لگے ابا جان نہیں، آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے باپ نے حرام نہیں کمایا ہے۔ جن کی یہ زندگی گزری ہو، ایسا انصاف قائم کیا، شیر اور بیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں، ایک گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں۔ جب حکمران چور اور ڈاکو بن جاتے ہیں تو عوام بھی چور اور ڈاکو بن جاتی ہے، حکمران نیک بن جائے عوام بھی نیک بن جائے تو پھر ایسے انصاف کے فیصلے ہوتے ہیں، پھر ایسے امن کے فیصلے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 2.25 سال حکومت کی، لیکن اپنے گھر میں بھی یہ حالات گزرے۔ ایک دن گھر میں داخل ہوئے تو بیٹیاں منہ پر کپڑا رکھ کر بات کر رہی ہیں، کپڑا رکھ کر۔ بیوی سے پوچھا یہ کیا کپڑا کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہنے لگی امیر المومنین
آج گھر میں سالن کوئی نہیں تھا تو تیری بیٹیوں نے کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے، پیاز کی بدبو کو دور کرنے کے لیے منہ پہ کپڑا رکھا ہوا ہے کہ آپ کو بدبو سے نفرت ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ پھر یہی حال انتقال کے وقت جب آپ دنیا سے جانے لگے، اپنے بیٹوں کو بلایا اور فرمانے لگے بیٹو میرے سامنے دو راستے تھے، میں تمہیں حلال حرام سب اکٹھا کر کے دیتا، تم عیاشی کی زندگی گزارتے اور میں مرنے کے بعد جہنم میں جاتا، میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسرا راستہ تھا کہ میں تمہیں حلال طریقے سے کھلاؤں اور میں مرنے کے بعد جنت میں چلا جاؤں۔ میرے بیٹو میں نے تمہیں حرام نہیں کھلایا ہے، تمہیں جب بھی ضرورت پڑے مولا سے اللہ سے مانگ لینا، تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ کتابوں میں آتا ہے جب ان کا جنازہ اٹھا اور جنازہ گاہ میں لایا گیا، آسمان سے ہوا چلی، ایک پرچہ آ کر گرا ان کے سینے پر۔ جب پرچہ کھولا گیا اس پر دو سطریں لکھی ہوئی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم هذه برات لعمر بن عبدالعزیز من النار۔ ایک تو بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اور دوسری سطر لکھی ہوئی ہے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے لیے پروانہ ہے، سرٹیفکیٹ ہے کہ اللہ نے انہیں جہنم سے بچا لیا ہے۔ انتقال سے پہلے ایک آدمی کو بلایا اور کہنے لگے میں نے 3 خلیفوں کو، پہلے 3 وزیر اعظم کو قبر میں اتارا ہے، سلیمان، ولید، مروان بن عبد الملک، یہ تینوں کو میں نے اتارا ہے، لیکن میں نے جب قبر میں اتار کے بعد میں ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ان کا چہرہ آسمان سے قبلے کی طرف سے پھرا ہوا تھا، قبلے کی طرف چہرہ نہیں تھا۔ اور وجہ کیا تھی؟ وہ بڑے نمازی تھے، تہجد گزار لوگ تھے، قرآن پڑھتے تھے اور حج کرتے تھے اور اپنے خرچے پہ علماء کو حج کے لیے بھیجتے تھے، لیکن ایک کام تھا کہ ظلم کرتے تھے۔ ظلم اترتے ہی قبر میں قبلے سے چہرہ پھر گیا۔ ان کو کہنے لگے جب مجھے دفن کرنا تو پھر میرا بھی کفن سے منہ کھول کر دیکھنا، میرا حال بھی دیکھنا۔ وہ فرماتے ہیں جب ان کو قبر میں اتارا گیا اور ان کا کفن کھولا گیا تو ان کا قبلہ کی طرف منہ تھا اور چہرہ چاند سے زیادہ روشن اور چمکدار تھا۔ انصاف کر کے گئے، ظلم نہیں کر کے گئے۔ کیوں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف تھا۔ ایک یہ کام، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا، نفس کو خواہشات سے روک دیا۔ ایک طرف نبی کی زندگی ہے، ایک طرف من چاہی خواہشات کی زندگی ہے۔ یہ امتحان ہے۔ اللہ نے نبی کے طریقوں کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ رب کی قسم اللہ کو اپنے محبوب سے محبت ہے اور محبوب کی اداؤں سے محبت ہے۔ محبوب کی ایک ایک ادا اللہ کو 7 آسمان 7 زمین سے زیادہ محبوب ہے۔ ہم زبان سے تو نعرہ لگا لیتے ہیں ہم نبی کے غلام ہیں، لیکن عمل سے پتہ چلے گا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ فرما رہے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ہاں عمل سے زندگی عملی طور پر دیکھا جائے گا نبی کا غلام ہے یا نفس کا غلام ہے۔ سخت سردی کے موسم میں، جیسے پچھلے دنوں سخت سردی کا موسم گزرا، فجر کی اذان کی آواز آئی، نفس کہہ رہا ہے بہت ٹھنڈ ہے، گرم رضائی ہے، گرم کمرہ، باہر بہت ٹھنڈ ہے، لیکن ادھر اللہ رسول کہہ رہے حی علی الصلاۃ، او نماز کی طرف۔ اب پتہ چلے گا یہ نفس کا غلام ہے یا اللہ رسول کا غلام ہے۔ ایک طرف گاہک کھڑا ہے اور 4-5 ہزار کا گاہک کھڑا ہے، ادھر اذان کی آواز آئی حی علی الصلاۃ، اب پتہ چلے گا یہ روپے کا غلام ہے یا نبی کا غلام ہے۔ ایک طرف جھوٹ بولیں تو 400 بچتے ہیں، 100 روپے کی چیز 400 میں بکتی ہے۔ ایک طرف جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں تو 100 روپے کی چیز 200 میں بکتی ہے۔ یہاں 100 روپے منافع ملتا ہے، وہاں جھوٹ بولیں تو 300 روپے منافع ملتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، سچ نجات دیتا ہے۔ اب پتہ چلے گا یہ نفس کا غلام ہے، روپے کا غلام ہے یا اللہ رسول کا غلام ہے۔ اللہ رسول کا غلام کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، جو نفس کا غلام ہوگا وہ جھوٹ بول کر سودا بیچ دے گا، پرواہ نہیں کرے گا اللہ رسول کا۔ نہیں بھائیوں، ہم عملی طور پر پہچانے جائیں گے کہ عمل کیا ہے، اللہ رسول والا عمل ہے۔ یہ ظالم کے ساتھ کھڑا، ایک طرف تو نعرہ لگا دیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، پتہ تو تب چلے گا کہ یہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ امام عالی مقام نے سبق واضح کر دیا ہے کہ صرف نعرہ نہیں لگانا بلکہ دیکھا جائے گا جو نماز نہیں پڑھتا وہ حسینی نہیں ہو سکتا، جو ظالموں کے ساتھ کھڑا